اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ چونکہ یہود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ کی معیت کے اندر بجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ تو چونکہ یہ ذکر یہود کا ذکر ہو رہا ہے تو قرآن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ چونکہ یہ نبی آخر الزماں برحق ہیں، دین اسلام برحق ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب اللہ یہ برحق ہے اور تمہاری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جس طرح پچھلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، یہ نبی آخر الزماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ اب اگر تم حق پر ہو اور حق پر رہنا چاہتے ہو تو پھر تجھے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت کے اندر بجماعت نماز ان کے پیچھے ان کے گروہ کے اندر رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنی ہوگی، اور ان کے ساتھ مل کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔